بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ انسان اس دنیا میں محدود سی زندگی لے کر آیا ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پہلے آئے ان سب کا خیال یہی تھا کہ مرنے والے مر گئے، ہم نے نہیں مرنا، جیسا کہ ہمارا خیال ہے۔ لیکن موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ جس عمر میں ہو، چاہے جس جگہ میں ہو، جس خطے میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موت کی جو لپیٹ ہے وہ سب کو یکساں ملتی ہے۔ تو مرنے کے بعد جو پہلا آخرت کا سفر انسان کا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ جو ہی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ابھی غیب میں ہیں، ابھی ہمارے آنکھوں سے نظر نہیں آتی، صرف ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آپ کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں، یعنی غیب، وہ کھل جاتا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں، فرشتہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا، جو پاس بیٹھے ان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو جا رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جب موت ہو جاتی ہے تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ قبر ہے۔ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور یہ قبر صرف مٹی کا ڈھیر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک مٹی انسانی جسم تھا، وہ باہر گل سڑ جاتا یا کوئی بدبو کرتا، اس کی جگہ اس کو مٹی میں اٹھا کر ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ اس کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، بلکہ یہ کیا ہے، یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ نیک آدمی گیا ہے، توبہ کر کے گیا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی کروا کے گیا ہے، تو پھر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے قبر میں، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر برا ہے تو پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی ہر انسان کی قبر ان میں سے کوئی ایک اس میں صورت بنتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے۔ اور پھر فرمایا کہ سوائے انسان اور جن کے، کیونکہ یہ مکلف ہیں، باقی ساری مخلوق عذاب قبر سنتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تو آپ کی اونٹنی بدک گئی، ڈر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے بدکی ہے کہ سامنے جو دو قبریں ہیں ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک ان میں سے ایسا تھا کہ وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، کپڑے گندے رہتے تھے اس کے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی اس کو سنائی، اس کی تیسرے کو سنائی، چوتھے کو سنائی، پانچویں کو، حتیٰ کہ لوگ آپس میں بھڑکنے لگ گئے، آپس میں لڑائی کی نوبت آ گئی۔ تو یہ چغل خور اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا۔ تو قبر کا معاملہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے قبر کی آزمائش سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ سورۃ الملک 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورۃ الملک ہے، 30 آیات کی سورت ہے۔ فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھتا رہتا ہے تو وہ یہ قبر میں آ کر اس کی عذاب سے حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات سونے سے پہلے یہ دو صورتیں، سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں آتی ہے،
اور ایک سورۃ الملک، ان دو کی تلاوت فرما کر آپ بستر پر آرام فرما ہوتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشا ہے، لیکن ہمیں امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے اگر عذاب قبر سے پناہ لینی ہے تو اس سورت کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بعض دفعہ ہمارے نوجوان ساتھی کچھ وہ سخت قسم کی پینٹ پہن لیتے ہیں، جس کے اوپر جو شرٹ ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی کمر کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے۔ یہ جو کمر کا حصہ کھل جاتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر نماز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو حصہ ہے یہ سطر ہے، یہ ناف کے پیچھے کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اس لیے اگر یہ کھلا رہا سجدے کی حالت میں تو یہ اتنا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اول کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا لباس انسان نہ پہنے کہ جس میں جسم کے اعضاء کی ساخت نمایاں ہوتی ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس ہے، تو یہ جو گھٹنے سے لے کر اوپر کا ناف تک کا مرد کا حصہ ہے یہ سطر ہوتا ہے، اس کو چھپانا فرض ہے، اور اس پر ایسا لباس ہونا چاہیے جو ڈھیلا ہو، جس سے اعضاء کی ساخت اور شیپ وہ واضح نہ ہو رہی ہو۔ ایسی لباس پہننا یہ ذرا مناسب نہیں، حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پہن لیا ہے تو بہرحال پھر نماز کے وقت میں اس چیز کا خیال رہے۔ پینٹ شرٹ جو ہے وہ ڈھیلی، اگر مجبوری ہو کہ ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں تو پھر ڈھیلی ڈھالی پہنی جائے، زیادہ سخت اور تنگ جو پتلون ہے وہ استعمال نہ کی جائے۔ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے وہ شلوار پہن کر گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، اگر نماز میں اس کے پچھلا پلو جو ہے وہ اٹھ جائے ہوا کی وجہ سے تو اس کو ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ اتنی تنگ پتلون پہننے کے باوجود بھی اس کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ میرا جسم جو ہے نا وہ نمایاں ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، لوگوں کو اس کی ساخت کا اندازہ ہو رہا ہے کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے۔ تو یہ اس چیز سے ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔